بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں مقدس چیزیں، مقدس روح اور مقدس انسان جہاں جہاں سے گزریں تو وہ شے مقدس ہو جاتی ہے۔ مثلاً جہاں سے اللہ گزرے وہاں کعبہ بن جاتا ہے۔ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوں وہ مدینہ شریف بن گیا، اور جس دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ہو تو اسے بھی مدینہ شریف ہی کہیں گے، اور جس دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی محبت ہو تو اسے آپ ولی اللہ کہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ہر فرد سے محبت کرتے ہیں، امت کی فلاح کی دعائیں مانگتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوچے کی گدائی کو اپنے لیے تاج شاہی سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طالب اس کائنات کو آئینہ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھتے ہیں۔ راضی رکھنے کا اصول بتاتا ہوں۔ طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ میں تنہا بیٹھ کر یہ سوچا کرو کہ کیا آپ اللہ پر راضی ہو؟ اللہ پر راضی وہ انسان ہوا مانگنا نہیں، بس ہم راضی ہو گئے جی، ہم نے ہاتھ اٹھا لیے دعا سے۔ اگر آپ راضی ہو گئے تو سمجھ لو وہ راضی ہو چکا ہے۔ اللہ جس پر راضی ہوتا ہے اس کو اپنے پر راضی کر لیتا ہے۔ اگر کہیں سے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو جائے تو پھر دیدار حق ہو سکتا ہے، ورنہ ناممکن ہے۔ کسی اور کے کہنے پر دیدار نصیب نہیں ہوگا، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کی بات ہے، اور یہ آپ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے۔ جتنے لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو کوئی نہ کوئی وہ محبت دینے والا ہے، یعنی یا تو اللہ کریم خود ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی چاہنے والے فقیر، چاہے وہ صاحب مزار ہوں یا گلی سے گزرنے والا ہو۔ آپ ایک کام کرو کہ اس زندگی میں آپ کی زبان سے کسی غیر حاضر یا حاضر شخص کا گلہ نہ نکلے، اور آپ کے کان میں کسی غیر حاضر کا گلہ نہ پڑے۔ بس آپ نہ گلہ کرو اور نہ گلہ سنو، بس یہی زندگی جنت بننی شروع ہو جائے گی۔ اپنے اندر درد کو بڑھا تاکہ تمہیں اپنی روح کے رنگ نظر آئیں۔ رنگ کا دیکھنا بیرونی روشنی کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہی حال اندرونی خیال کے رنگ کا ہے کہ بغیر عالم بالا کے انوار کے عکس دیکھے نہیں جا سکتے۔ یہ دلوں کی بینائی کا نور دلوں کے نور سے حاصل ہوتا ہے، اور دل کی بصیرت کا نور ہی خدا کا نور ہے، اور یہ عقل اور حس کے نور سے پاک اور بالکل جدا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچا عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔